السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اللہ کرے گا انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی افضل ترین مخلوق یعنی اشرف المخلوق ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا اسے وقتاً فوقتاً ہر چیز کی سمجھ بوجھ عطا کی جاتی رہی۔ ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی یا اس کا کوئی بنانے والا نہیں، در حقیقت یہ بات درست نہیں ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہی کافی ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے یا پھر انسان نے اپنی حکمت و دانش سے ایجاد کیا ہے۔ کسی ادبی چیز کا خود بخود نہ بننا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات بھی کسی عظیم ہستی کی تخلیق شدہ ہے۔ یہ دلیل اور منطق باطل سادہ اور اساسی ہے۔ نقش صنعت کے لیے ثانیہ ایجاد کے لیے موجد کا ہونا لازمی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا، اس کی مثال بھی اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ہم درد محسوس تو کر سکتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، یہ بھی اسی طرح کی کیفیت ہے کہ جسے ہم کائنات کے وسیع و عریض نظام کو دیکھ کر محسوس تو کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے، پھر دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ وہ اپنے رب کو کیسے دیکھے گا۔ ایک عام انسان تو اپنی روح سے واقف نہیں ہے، اس کی حقیقت ہی نہیں جانتا۔ اب نظر ڈالتے ہیں انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر انسان کو صبر و جبر، حلال و حرام، نیک و بد اختیار کرنے کا پورا حق ہے، جیسا کہ حکم ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں ہر کوئی جبر نہیں۔ تمید باندھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر کسی کو کوئی شک باقی نہ رہ جاتا ہے۔ اب میں آپ کی نظر ایک پیچیدہ مسئلے کی طرف ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم لوگ بے اختیار ہو کر کہتے ہیں اللہ کرے گا۔ اس صورت حال کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کے پاس کلی اختیار ہے، چاہے وہ رحمان کے راستے پر چلے یا پھر شیطان کے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے رحمان تک پہنچنے کے خواہ لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیں شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے لگتے ہیں دراصل وہی قدرت کی صحیح اصول اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لفظ اقرا یعنی پڑھ کر اپنائے ہوئے تمام تر دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ آج کی ساری دنیا مغرب کی مرہون منت ہے۔ ہم لوگ ان کی ہر چیز کو استعمال کرتے ہوئے انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ اس دنیا کی جتنی بھی ترقی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف علم سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ خود محنت کرنے والے ہیں، نہ کہ ہم لوگوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر یہ کہنے والے کہ اللہ کرے گا۔ ہم لوگ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے منسلک کر رہے ہیں۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ جب ہم کوشش ہی نہ کریں گے تو کوئی کام کیسے بن پائے گا؟ آج وہ لوگ اس دنیا کو چلا رہے ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ آج وہ لوگ اس دنیا کے حاکم ہیں جن کے معاملات بہترین سے بہترین ہیں۔ ہم حقیقت کو جھٹلا کر ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے علم اور غافل ہونے کی وجہ سے ہم لوگ معجزات و کرامات پر ہی فوکس کیسے ہوئے ہیں۔ معجزات، کرامات، پیارے نبیوں ولیوں کی سینکڑوں سال پرانی صفات بھی ہمیں ان پر یقین ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل ہر بندہ ولی بننے کے چکر میں ہے۔ ان تمام تر خیالات کو بکھیرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر والوں کے نزدیک ہو پائے گا۔ در حقیقت لوگوں کی خوشیوں میں اللہ کی خوشی ہے۔ معاشرے میں رہنے والی عظیم ہستیوں کو چونا لگا کر ہم رب کی تلاش میں نکلنے والے نہ دنیا کے ہیں اور نہ ہی حقیقت میں رب کے۔ اس
کی اصل وجہ کم علمی یا لا علمی ہے، ایک اور در حقیقت یہ بھی ہے کہ اس ملک کے سینکڑوں بے روزگار بچے صرف اور صرف اس سوچ پر پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ اپنا رزق لے کر آتے ہیں، ایسا رزق جو ذلت یا رسوائی کے بعد ملے یا پھر نہ ملے یقیناً انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس بات کا دوش ہم قدرت کو نہیں دے سکتے، یہ ہماری خود کی کم عقلی ہے۔ ہمارے پاس اس کا اختیار ہے کہ پہلے ہم وسائل کا مناسب بندوبست کریں اور پھر نسل کی بڑھوتری کریں، ورنہ ذلت ہی مقدر ہوگی۔ آخر میں ایک بات کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، انسان کا اشرف المخلوقات ہونے سے مراد ارادے کا پکا برائی یا اچھائی پر قدرت رکھنے والا انسان ہے، نہ کہ وہ جو لحاظ سے بے اختیار ہے۔ ہم لوگوں نے وہ اختیار جو ہمارا تھا، اس میں بھی ہم نے خود کو بے اختیار کر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو چکی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔